دوسری نعمت ہے لسان ذاکر، اللہ ایسی زبان عطا کرے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو۔ اللہ رب العزت کو ذکر بہت پسند ہے، تو دل شکر کرنے والا ہو اور زبان اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ زبان پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا تذکرہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمۃ ونزلت علیہم السکینۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب کوئی قوم کے لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعت ان کو ڈھانپ لیتی ہیں اور ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ذکر بہت پسند ہے، اس لیے لسان ذاکر کہ زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو۔ انسان زبان کو لایعنی باتوں سے، بیہودہ گفتگو سے بچائے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی کیا ہے کہ اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی اسی طرح گزری کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ جب ولید بن یزید بادشاہ کے ہاں گئے تو راستے میں جاتے ہوئے کسی چیز کے ساتھ ان کا پاؤں اٹکا اور یہ گر گئے، ان کو چوٹ لگی۔ پھر وہ زخم آگے بڑھتا گیا اور زخم کافی گہرا ہو گیا۔ جب یہ خلیفہ کے ہاں پہنچے تو انہوں نے طبیبوں کو بلایا، کچھ علاج کیے لیکن افاقہ نہ ہوا۔ اب انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ ان کو بے ہوش کیا جائے گا اور بے ہوشی کے بعد ان کے اس زخم کو کاٹا جائے گا، آج کے الفاظ میں آپریشن کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے بے ہوشی ضروری ہے تاکہ ان کو تکلیف زیادہ محسوس نہ ہو۔ تو حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم مجھے بے ہوش کرو اور میرے اوپر غشی کی حالت طاری ہو، اور یہ جملہ کہا ما احب ان اغفل عن ذکر اللہ تعالی، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں، کہ جب میرے اوپر بے ہوشی ہوگی تو میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکوں گا، اور الحمدللہ میری زندگی تو اللہ کے ذکر میں گزر رہی ہے، تو مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے۔ تو کہا تم ہوش کی حالت میں آپریشن کرو۔ تو اطباء ہوش کی حالت میں آپریشن کرتے رہے اور یہ مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے، تو چہرے پر تکلیف کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے لسان ذاکر کہ جن کی زبانوں پر ہمیشہ اللہ کا ذکر تھا، کہ تکلیف کا موقع ہے لیکن پھر بھی چاہ رہے تھے کہیں میرے اوپر غفلت نہ آ جائے اور اس غفلت میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکوں گا۔ تو کہا آپریشن کرنا ہے تو بیداری کی حالت میں ہو تاکہ میری زبان پر مسلسل اللہ کا ذکر رہے۔ تو اللہ کا یہ ذکر بہت پسند ہے۔ اسی طرح لاہور میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مفتی محمد حسن عمر تسری رحمہ اللہ۔ ان کا بھی اسی طرح آپریشن تھا، تو جب انہیں لے جایا گیا، آپریشن شروع ہونے والا تھا، تو ان سے کہا گیا تمہیں بے ہوش کیا جائے گا۔ فرمایا مجھے بے ہوش نہ کرنا، ہوش کی حالت میں میرا آپریشن ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حالت میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ تکلیف بہت زیادہ ہوگی، آپ لکھ کر دے دیں، اگر آپ کو کچھ تکلیف ہوئی تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب نے لکھ کر دے دیا، فرمایا تم میری تکلیف کے ذمہ دار نہیں۔ انہوں نے اپنا آپریشن شروع کر دیا اور یہ مسلسل اللہ کے ذکر میں لگے رہے، ذکر کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپریشن مکمل ہوا، لیکن جس طرح ان کی نبض پہلے چل رہی تھی، آپریشن کے دوران بھی اسی طرح، بعد میں بھی اسی طرح، یعنی کوئی تکلیف کا اظہار گویا ان پر نہیں ہوا، ایسا اللہ کے ذکر میں مگن تھے۔ تو ذکر کے ساتھ ایسا تعلق اور عشق اور محبت تھی۔ تو دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے لسان ذاکر، کہ انسان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا، فرماتے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے ایک مرید تھے، اور وہ جب بھی لفظ اللہ ادا کرتے تھے وہ اس طرح ادا کرتے تھے کہ سننے والے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی تھی، بڑے درد دل کے ساتھ لفظ اللہ ادا کرتے تھے۔
جب لفظ کی ادائیگی ہوتی تھی تو سننے والا ان پہ فریفتہ ہو جاتا تھا معلوم ہوتا تھا کہ یہ لفظ جو ادا ہو رہا ہے صرف زبان سے ادا نہیں ہو رہا، یہ دل سے ادا ہو رہا ہے۔ تو دل سے جب کوئی لفظ ادا ہوتا ہے تو وہ سامنے والے پر اثر کر جاتا ہے۔ تو زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی، تو یہ ہے لسان ذاکر، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر۔ ایک بزرگ کو عدالت میں لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرواتے ہیں، ان کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے۔ اس وقت غیر مسلموں کی حکومت تھی، تو ان سے کہا تم کیوں زبردستی مسلمان کرواتے ہو؟ کہا میں نے تو آج تک کسی پہ زبردستی نہیں کی۔ اور جو لوگ کمرہ عدالت میں موجود تھے اس بزرگ نے ایک کی طرف دیکھا اور دل سے ایک لفظ کا اللہ، جب لفظ کی ادائیگی کہی اور نگاہ اس کی طرف ڈالی تو نگاہ کی تاثیر تھی، لفظ کی ادائیگی صرف زبان سے نہیں دل سے تھی۔ اللہ نے ایسی تاثیر رکھی کہ ایک دم وہ شخص بھی کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ دوسرے کی طرف نگاہ ڈالی اور لفظ اللہ پڑھا، ایسے دل میں اللہ کی اس کی محبت پھیٹ گئی، اس نے بھی فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ 3 آدمی وہی مسلمان ہو گئے۔ تو کہا میں نے تو کوئی زبردستی نہیں کی، میں تو اللہ کا نام ادا کرتا ہوں۔ سننے والے جب سنتے ہیں تو اللہ اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، تو اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی۔ تو یہ وہ لوگ تھے لسان ذاکر، کہ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر میں ہمیشہ گنگایا کرتی تھیں۔ آج تو ہماری زبانوں پر انسانوں کی تعریف ہوتی ہے، ملک کے وزراء کی تعریف ہوتی ہے، دوست احباب کی ہوتی ہے، اشیاء اور سامان کی تعریف ہوتی ہے، کھانے پینے کے اشیاء کا تذکرہ زبان پہ ہوتا ہے، لیکن زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ پورا دن گزر جاتا ہے، یہ موقع نہیں ملتا کبھی انسان خدا کو بھی یاد کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ دن میں 2000 دفعہ درود شریف پڑھنا ان کا معمول ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، 3 ہزار کی تسبیحات یہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میری دادی محترمہ رمضان المبارک میں 40 سپارے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ دیگر اذکار بھی ان کے معمولات کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سلف میں وہ لوگ تھے کہ جن کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ تو دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ ہے انسان کے ذکر میں، انسان کی زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ اکرام نے فرمایا وما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، یہ ذکر کے حلقے ہیں، جب تم یہاں سے گزرو تو خوب یہاں پہ چرا کرو، یعنی خوب اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو دوسرا وصف ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ذکر کو لے کر آئے، چلتے پھرتے زبان پر اللہ کی تعریف ہو، اللہ کا ذکر ہو۔